اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے درس میں خوف کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 کی تشریح آپ کے سامنے کی گئی تھی کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے یا مسجدوں کو تعمیر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے۔ یہی محل شاہد ہے آیت کریمہ میں، وجہ شاہد یہی ہے، یعنی مقام استدلال یہی ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، یعنی وہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتے ہیں۔ اور یہ آیت خوف سر کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ اہل ایمان اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور یہ آیت اس بات کے اوپر بھی دلالت کر رہی ہے کہ توحید کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے غائبانہ طور پہ ڈرے، جس کو ہم خوف سر کہتے ہیں۔ اور توحید کے ارکان میں سے یہ ایک رکن ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے خوف کو ہمیشہ باقی رکھے، ہمیشہ خوف سر کو زندہ رکھے، اور اپنے تمام تر معاملات میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا رہے۔ چلیں اس کے بعد کی آیت پڑھیے، بسم اللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 10۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ سورہ عنکبوت کی یہ 10 نمبر کی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ یہ آیت کریمہ مذمت بیان کرنے کے لیے وارد ہوئی ہے جی، لوگوں کی مذمت اور ان کی خرابی کو بتانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا ہے۔ آیت کریمہ کو دیکھیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہو گئے، ہم ایمان لانے والے ہو گئے، لیکن فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ رب العالمین کے راستے میں انہیں ایذا دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، اور یہ ضروری ہے کہ جو بھی ایمان کا اظہار کرے گا اس کو فتنے کے اندر
मुसीबत और परेशानी के अंदर मुब्तला किया जाएगा। अल्लाह ताला की ये सुन्नत रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अहसिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये सोच रखा है, लोगों ने ये गुमान कर रखा है अन युतरकू कि उनको छोड़ दिया जाएगा, अन यकूलू आमन्ना कि वो ये कह दें कि उनका रब अल्लाह है, यानी अल्लाह के ऊपर वो ईमान ले आए और उनको आजमाया नहीं जाएगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, कहा हमने तुमसे पहले लोगों को भी आजमाया है, और दुनिया के अंदर जिस किसी ने ईमान का दावा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ईमान का इम्तिहान लिया। क्यों? फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जान जाए कि कौन सच्चा है और कौन अपने ईमान में झूठा है, कौन अपने ईमान में झूठा है। हाँ जी, तो क्या अल्लाह ताला को आजमाने के लिए इम्तिहान लेने की जरूरत है? नहीं। फिर अल्लाह ने क्यों कहा कि हम आजमाते हैं? ताकि हम जान लें, लोगों पर हुज्जत कायम हो हुज्जत जाए। का हुज्जत कायम करने के लिए। ये एक जवाब इसका ये है। और दूसरा जवाब ये कहिए कि किसी के ऊपर सवाब या किसी के ऊपर इक़ाब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म के ऊपर मुरतब नहीं होता, वरना अल्लाह ताला हम सब के बारे में जानता है कि हम लोगों में से कौन जन्नत जाने वाला है, कौन जहन्नम जाने वाला है। हमको पैदा करने से पहले, दुनिया में आने से पहले से अल्लाह जानता है, सबके नाम के साथ, बाप के नाम के साथ अल्लाह ताला जानता है कि कौन कब आएगा, कब तक रहेगा, मरने के बाद कहाँ जाएगा, क्या अमल करेगा, क्या खाएगा, सब मालूम है। लेकिन अल्लाह अपने इल्म के ऊपर, ये अल्लाह ताला का कमाल अदल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इल्म के ऊपर सवाब को या इक़ाब को नाफिज नहीं करता। जब तक बंदा उसको कर न ले तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सवाब और इक़ाब नहीं देता। तो फलयअलमन्नल्लाह, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तकदीर में उसके लिख दिया है वो बंदा कर ले ताकि हुज्जत उसके ऊपर तमाम हो जाए, और उसके अमल की बुनियाद पर क़यामत के दिन उसके नामे अमाल को तौल करके, उसके अमाल को तौल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अच्छाइयों का बेहतर बदला दे और उसके बुराइयों का अजाब उसको अता करे। समझ गए? इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाता है। तो अगर कोई शख्स ईमान का दावा करता है, ईमान का इजहार करता है, तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत रही है हमेशा कि अल्लाह ताला उसको आजमाएगा, फितने के अंदर मुब्तला करेगा, इब्तला और आजमाइश होगी, उसका इम्तिहान लिया जाएगा। लेकिन अल्लाह क्या कहता है, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए, फ़इज़ा ऊदिया फिल्लाह, लेकिन जब वो आजमाए जाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में, मुसीबतों से दो चार होते हैं, परेशानी आती है, जअल फितनतन नासी कअज़ाबिल्लाह, तो लोगों के फितने को अल्लाह ताला के अजाब के बराबर समझते हैं, अल्लाह के अजाब के बराबर समझते हैं। कैसे अल्लाह के अजाब के बराबर समझते हैं जी? कोई बता सकता है? अभी तक जो बात हुई इस आयत के ताल्लुक से वो समझे नहीं समझे? हाँ, लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि हम ईमान ले आए, लेकिन जैसे उनको आजमाया जाता है, कुछ मुसीबत आती है, कुछ परेशानी आती है लोगों की तरफ से, तो लोगों का आजमाया जाना या लोगों के तरफ से आने वाली मुसीबत को वो अल्लाह ताला का अजाब समझते हैं, उसके बराबर समझते हैं। कैसे? लोगों से डरते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बोलिए। लोगों से डरते हैं वैसा जैसे अल्लाह से डरना चाहिए। यही जवाब है, यही जवाब है। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे। लोगों से डरते हैं वैसा जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए, यानी हराम काम को करते हैं लोगों के खौफ से,
لوگ کیا کہیں گے؟ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو لوگ ہم کو کیا کہیں گے؟ حرام ہی صحیح، لیکن چلو کرتے ہیں، نہیں تو سماج میں ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے ہم کو؟ جان رہا ہے کہ یہ کام حرام ہے لیکن ہم کریں گے، سماج کو دکھانا ہے، لوگوں کو بتلانا ہے، یا کسی واجب کام کو چھوڑ دیتا ہے لوگوں کے خوف سے، لوگ کیا کہیں گے اگر ہم یہ کام کریں گے تو؟ گویا وہ لوگوں کے فتنے کو، لوگوں کی تکلیف کو جو ایمان کے اوپر حاصل ہونے والی ہے اس انسان کو، وہ اللہ رب العالمین کے جانب سے حاصل ہونے والے عذاب اور ثواب سے بڑا سمجھتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ لوگوں کی تکلیف کو اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے عذاب سے بڑا سمجھتا ہے یا اللہ رب العالمین کے عذاب کے برابر سمجھتا ہے. تبھی تو رعایت اس کو اللہ کی کرنی چاہیے تھی کہ اگر آزمائش آ رہی ہے، گاؤں والے ناراض ہو رہے ہیں ہو جاؤ، محلے والے ناراض ہو رہے ہیں ہو جاؤ، دوست یار ناراض ہو رہے ہیں ہو جاؤ، لیکن اللہ رب العالمین ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہم کسی واجب کام کو کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور کسی حرام کام کو کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر سکتے ہیں. الا یہ ایک صورت مستثنا ہے. کون سی صورت؟ زبردستی، اکراہ. اگر ہو جائے کسی کو بزور گن، ہتھیار کے زور پر اس کو منایا جائے کہ نہیں تم یہ کام کربے کرو، تو ٹھیک ہے، دل ہمارا ایمان کے اوپر مطمئن ہے، کیونکہ یہ اکراہ جو ہے عذر شرعی ہے. لیکن اگر عذر شرعی نہیں ہے تو اس کو کبھی بھی ترک اور کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کی مثال لیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے. مثال کے طور پہ ایک آدمی بہت متشرع ہے، شریعت کے اوپر پابندی کرنے والا آدمی ہے، داڑھی وغیرہ رکھے ہوا ہے، اور شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. اعفوا اللحى اکرموا اللحى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن جب وقت آیا نوکری کا، یا اسی طریقے سے وقت آیا شادی بیاہ کا، تو جس سے رشتہ لگ رہا تھا یا جس سے نوکری لگ رہی تھی یا سسرال والے نے یہ مطالبہ رکھا کہ آپ داڑھی کٹائیے تبھی ہم آپ کو اپنی بیٹی دیں گے. یا آپ کیسے ابھی جوان آدمی ہے، ابھی سے ایک دم بوڑھا لگ رہے ہیں داڑھی رکھ کر کے؟ بس یہ سننا تھا کہ اس نے کیا کیا، جا کر کے اپنی داڑھی مڑوا لی اور داڑھی کو حلق کروا لیا. داڑھی سے وہ بے نیاز ہو گیا اور داڑھی سے بیزار ہو گیا. یہاں پر اس نے کس کی رعایت کی؟ لوگوں کی رعایت کی. حالانکہ اس کو چاہیے کیا تھا؟ اللہ کی رعایت کرنا. اللہ کی رعایت کرتا، اللہ رب العالمین کی رعایت کرتا. لوگ چاہے ناراض ہوں چاہے خوش ہوں، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی. اسی طریقے سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سلفی یا سلفیت جو ہے یہی حق دین ہے، اور یہی ہر مومن کے اوپر واجب ہے کہ سلفیت کو پکڑے. وہ سلفیت جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، وہ دین جس کو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور اس کے بعد اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کو سکھایا، اور آج تک دنیا کے اندر اہل حق اس دین کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. اللہ رب العالمین کسی کے اوپر انعام کرتا ہے، اکرام کرتا ہے کہ اس کو اہل حدیثیت کی، سلفیت کی سمجھ عطا کرتا ہے. وہ سب جان رہا ہے کیا چیز حق ہے کیا حق نہیں ہے، سب سمجھ رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس مزار کے اوپر چادر چڑھانا یہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ہم اپنے خاندان والے سے بغاوت نہیں کر سکتے. سمجھ رہا ہے سب کچھ کہ یہ چیز حق ہے. فاتحہ ہم رجب کا نہیں چھوڑ سکتے، ہم کو معلوم ہے کہ وہ برا ہے. 11ویں میں بکرا ذبح کرنا برا ہے، قرآن خوانی کرنا برا ہے، لیکن ہمارے یہاں کا جو رواج ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے.
ایسے موقع پر اس کو رعایت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ سے اللہ کے اللہ کی رعایت کرنی چاہیے، اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح دین کی سمجھ عطا کی ہے، لیکن باوجود اس کے دین سمجھنے کے باوجود اللہ کے عذاب سے نہیں ڈر رہا ہے، لوگوں کے تانا سے ڈر رہا ہے، لوگوں کی ایذا سے ڈر رہا ہے، لوگوں کے تکلیف سے ڈر رہا ہے۔ لوگوں کی تکلیف کب تک رہے گی؟ آج بولیں گے، 2 دن بولیں گے، 10 دن بولیں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والا جو عذاب ہوگا وہ دائمی ہوگا، قیامت میں وہ ختم نہیں ہوگا۔ شرک کے اوپر اگر مر گیا، توحید جانتے بوجھتے توحید اگر قبول نہیں کیا، خاندانی نظام ہے، خاندانی معاملہ ہے چل رہے ہیں، تو انہی لوگوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے بعض لوگوں کو کہا جائے کہ بھائی تم فلاں کی مجلس میں بیٹھتے ہو، ایسی مجلس میں بیٹھتے ہو، توحید کیوں نہیں بیان کرتے؟ جیسا کہ آج بعض لوگ کہتے ہیں توحید مت بیان کیجئے، کھلم کھلا نہیں بولیے، فلاں ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، ہم توحید بیان کریں گے تو ہم کو وہاں پہ بیٹھنے تھوڑی دیا جائے گا، ہم کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا، ہم سے لوگ محبت نہیں کریں گے، ہم سے لوگ نفرت کرنے لگیں گے۔ اب اس سے پوچھئے تم کو کیا کریں گے؟ وہ لوگ ماریں گے، تم کو سولی چڑھا دیں گے، تم کو قتل کر دیں گے؟ کہے گا نہیں نہیں، یہ سب تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جتنا محبت ہم سے کرتے ہیں نا، اگر ہم توحید کا اظہار ان کے سامنے کر دیں تو وہ لوگ ہم کو برا بھلا کہیں گے، وہ لوگ ہم کو اپنے سامنے بیٹھائیں گے نہیں۔ تو یہی وہ شخص ہے جو لوگوں کے فتنے کو اللہ رب العالمین کا عذاب سمجھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب سمجھ رہا ہے، اس کو اللہ کے عذاب کی پرواہ نہیں ہے، لوگوں کے تانے کی پرواہ ہے۔ لوگ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ ناراض ہو جائے، محلہ ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، محلہ ہم سے خوش ہونا چاہیے، وہ یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسا کرنے والا آدمی وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا نہیں ہے، بلکہ مومن کے اوپر یہ واجب ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت اس کے اوپر کیا ہے، شرعی نعمتیں، ان نعمتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، اسی کا اظہار کرے، توحید کا ڈنکا سر عام بجائے اور توحید کے اوپر عمل کرے، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ایذا، تکلیف، مصیبت اور پریشانی کے اوپر صبر کرے، اور لوگوں کے تکلیف کو کبھی بھی اللہ رب العالمین کے عذاب کے برابر بھی نہ سمجھے اور نہ اس سے اوپر سمجھے، اور اپنے دل کے اندر حق بات سے کبھی بھی نفرت پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنے دل کو حق بات کے لیے کبھی بھی کمزور نہ کرے۔ چلیں، سمجھ گئے بات کو؟ جی چلیے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ضعف اليقین ان ترضی الناس بسخط اللہ وان ترضی الناس، ترضی الناس بسخط اللہ وان تحمدهم على رزق اللہ وان تزمهم على ما لم يؤتك اللہ ان رزق اللہ لا يجره حرص حریص ولا يرده کراہیت کارہ۔ حلیت الاولیاء و سنن بہقی۔ یہ ایمان و یقین کی کمزوری ہے کہ تو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر لوگوں کی تعریف کرے، اور نہ دے تو لوگوں کی مذمت کرے۔ بے شک اللہ کے رزق کو نہ کسی حریص کا حرص کھینچ سکتا ہے، اور نہ کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اسے روک سکتی۔ یہ حدیث جی، جس کو ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اس کی سند جو ہے نا وہ بہت کمزور ہے، اس کی سند بہت کمزور ہے۔ اور یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مرفوعاً مروی ہے۔ ابو نعیم نے اور بیہقی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے عباس
کتاب التوحید کے نسخے اٹھا کر کے اگر دیکھیں گے تو یہ حدیث جیسے یہاں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی صحیح ہے لیکن سند اس کی بھی کمزور ہے. اور بعض نسخوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ حدیث بھی یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر مروی کہیں پر لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں تب بھی سمجھیے گا کہ صحیح ہے. یہ دونوں راوی اس کو روایت کر رہے ہیں، کبھی حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، کبھی حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے. یعنی 3 صحابہ سے یہ روایت مروی ہے. ابن ودعان نے 40 کے اندر اس کو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، لیکن وہاں پر بھی اس کی سند کمزور ہے. لہذا یہ حدیث 3 صحابہ کرام سے مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین. لیکن تمام روایات کو آپ اٹھا کر کے اس کی سند کو جب دیکھیں گے تو یہ ضعیف جداً ہے، نہایت حد درجے کی کمزور اور ضعیف روایت ہے. اور اتنا کمزور ہے کہ سارے سند کو بھی اگر آپ ملا دیجئے گا تو ایک دوسرے کو تقویت اور ایک دوسرے کو طاقت یہ لوگ نہیں پہنچا سکتے، تب بھی حدیث کمزور ہی رہے گی. تمام سندوں کو ملانے کے بعد بھی حدیث ضعیف ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہونے کے باوجود معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ شریعت کے بہت سارے دلائل اور بہت سارے قواعد اس حدیث کے اندر جو معنی بیان ہوا ہے اس کے اوپر دلالت کرنے والے ہیں. اب دیکھیے حدیث کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا روایت ہے، ان من ضعف الیقین. یقین کس کو کہتے ہیں جی؟ یقین کہتے ہیں پختہ اعتقاد کو، ایسا پختہ اعتقاد جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، یا کہیے ایسا علم، یقین ایسے علم کو کہتے ہیں جس میں ذرہ برابر بھی شبہ اور شک کی گنجائش نہ ہو. اور اسی یقین کو ایمان کہتے ہیں جی. اسی یقین کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. اسی سے بنا ہے عقیدہ جس میں ذرہ برابر بھی شک کی اور شبہ کی گنجائش نہ ہو. اگر اس میں تھوڑا بھی شک ہوگا تو وہ یقین نہیں رہے گا. تو کہا یقین اعتقاد جازم کو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایسے علم کو کہتے ہیں جس میں شک کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے الیقین الایمان کلہ، یقین سارا کا سارا ایمان ہے، یقین سارا کا سارا ایمان ہے. اور یقین دین کے فرائض میں سے ہے. دین کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے، بندے کے اوپر واجب ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ بندہ یقین کے اوپر رہے اور اس بات کے اوپر وہ یقین رکھے کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کا بھی اس کو حکم دیا ہے وہ حق ہے، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہے، اور اسی طریقے سے تمام معاملے کا ذمہ دار اکیلا مالک اللہ رب العالمین ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر بندے کو چاہیے کہ اگر وہ ایماندار ہے تو ان تمام چیزوں کے اوپر یقین رکھے. اور ہاں جی، یہ یقین کبھی کبھی مضبوط ہوتا ہے اور کبھی کمزور بھی ہوتا ہے. یقین کیا ہوتا ہے جی؟ کمزور بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مضبوط بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے بندوں کو کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کی آیتوں کے اوپر غور و فکر کریں، تدبر کریں. جب قرآن مجید کی آیتوں کے اوپر تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا تو کیا ہوگا؟ بولیے، یقین میں اضافہ ہوگا. اسی کو اللہ نے بیان کیا انما المؤمنون الذین
اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہ، بولیے ایمان، ایمان کے اندر یعنی اس کے یقین کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس قدر بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، جس قدر اللہ رب العالمین کی مخلوقات کے اوپر، آسمان و زمین کی تخلیق کے اوپر، اپنی بناوٹ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بنایا ہے، کتنا نسوں کو دوڑایا ہے اور کتنا زبردست جسم کے اندر انتظام کیا ہے، ان چیزوں کے اوپر آدمی کو فرصت کے وقت میں چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے، دیکھے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ایسا غور کرنا، تدبر کرنا، یہ اس کے یقین کے اندر اضافہ کر دے گا، اس کے یقین کے اندر کیا کرے گا؟ اضافہ کر دے گا۔ اور اسی کو سمجھنے کے لیے ایک مثال قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا ارینی، اے اللہ رب العالمین تو مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہو، تم کو یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا بھلا، اے اللہ یقین تو ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو جو اتنا یقین ہے اس یقین میں اور مزید اضافہ ہو جائے، اور یقین ہو جائے ہم کو، تو یقین کا جو مرتبہ ہے اس کے ہم سب سے اونچے مقام کے اوپر فائز ہو جائیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقینی علم حاصل تھا اس بات کے اوپر کہ اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، یقینی علم، ان کے پاس کوئی شبہ نہیں تھا، کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی، باوجود اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمال عبودیت کا ثبوت دیا اللہ رب العالمین کے سامنے، اور یہ طلب کیا کہ اللہ رب العالمین ہم اپنے یقین کو مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں، یقین میں تو ہم کو دکھا کہ کیسے تو مردے کو زندہ کرے گا، تاکہ ہمارے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ اور یہ معنی ہوا لیطمئن قلبی کا، کہ آدمی کے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہو جائے۔ اور اسی کو اگر ہم مثال میں مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک مثال بیان کرتے ہیں عام طور پہ علماء عقیدہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر مان لیجئے، مثال دے رہا ہوں کہ کسی چیز کے بارے میں آپ اگر مجھ کو سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی سچ بولتا ہے، مثال دے رہا ہوں، تو میں آپ کو یہ خبر دوں کہ اس وقت دنیا کا سب سے قیمتی اور بہترین عطر یہ میرے پاس موجود ہے، میں نے آپ کو خبر دیا، اگر آپ مجھ کو سچا سمجھتے ہیں تو آپ یقین کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ لیکن میں کیا کروں، تھوڑی دیر کے بعد اپنے جیب سے وہ عطر نکال کے اس کی شیشی آپ کو دکھلا دوں، یہ دیکھو۔ تو جس وقت میں نے کہا تھا آپ کو، اس وقت کے یقین میں، اور جب آپ نے شیشی دیکھ لیا اس وقت کے یقین میں کچھ اضافہ ہوا؟ جی اور تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو بلاؤں اور بلانے کے بعد آپ کے ہاتھ میں وہ عطر لگا دوں اور اس کے بعد آپ نے اس عطر کو سونگا، کہا واقعی اب جو کہہ رہے تھے بھائی ایک دم صحیح کہہ رہے تھے، بہت بہترین خوشبو ہے، بہت اچھا عطر ہے۔ اب بتائیے تینوں اسٹیپ میں، جب میں نے کہا تھا اس وقت، جب آپ نے شیشی دیکھی تھی اس وقت، اور جب آپ نے اس کو برت لیا، نافذ کر لیا، امپلیمنٹ کر لیا، تجربہ کر لیا اس کا، اس وقت کے یقین میں فرق ہوا یا نہیں ہوا؟ جی ہوا۔ یہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پورے میٹر کا خلاصہ، یہی ہے کہ اے اللہ تو سچا ہے، تو نے کہا کہ ہم مردے کو زندہ کریں گے، ہم کو یقین ہے تو زندہ کرے گا، لیکن اے اللہ اگر آنکھ سے دیکھ لیں گے کیسے زندہ ہوتا ہے تو ہم کو اور حق الیقین ہو جائے گا، عین الیقین ہو جائے گا اللہ رب العالمین، اور میرے یقین کو اندر اضافہ ہو جائے گا، اور میرا یقین پختہ ہو جائے گا۔ سمجھ ماری بات؟ تو یہ طلب کیا کس نے؟
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے طلب کیا. یہاں حدیث میں ہے کہ وَأَمَّا ضَعْفَ الْيَقِينِ، ضعف الیقین، یقین کی کمزوری کے تعلق سے اس حدیث میں گفتگو کی گئی ہے. ضعف الیقین، یقین کی کمزوری، ضعف الیقین اور ضعف الیقین دونوں پڑھ سکتے ہیں جی. ضعف الیقین نہیں پڑھ سکتے ہیں. ضعف کے معنی زیادہ، ضعف کے معنی کمزور، ضعف کے معنی کمزور، یعنی ذات کے اوپر فتحہ زبر دے کر کے پڑھیے گا تو اس کا معنی ہوگا کمزور، اور ذات کے اوپر پیش دے کر کے ضعف پڑھیے گا تو اس کے معنی ہوگا کمزور. لیکن اگر ضعف پڑھیے گا ذات کے نیچے زیر دے کر کے تو اس کے معنی ہو جائے گا زیادہ، زیادتی. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ ضعف یقین یا ضعف یقین یہ ہے، یا اس کی علامت اور اس کے اسباب کیا ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے. انشاءاللہ العزیز اس حدیث کی تشریح ہم لوگ کل کے درس میں کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ چلیں ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ